کی بارے میں بات کرتے ہو؟ یعنی افضل ہستی کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. اور اس پر اور بھی دلائل ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور وہ یہ عرض کرتی ہے، اپنا مسئلہ پیش کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نہیں کل واپس آنا. اس عورت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، کہا ہے کہ میں آؤں لیکن آپ کو نہ پاؤں، بتائیں میں پھر کس کے پاس جاؤں؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہو سکتا ہے میں حاضر ہو جاؤں لیکن آپ نہیں ہو، تو پھر میں یہ فیصلہ کس سے کرواؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر. کیا فرمایا؟ ابو بکر. اگر اس دور کے اندر حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اگر اس دور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی افضل ہوتا تو حضور فرماتے انہیں کی طرف اشارہ کرتے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا نام آنا اس بات کی علامت ہے کہ سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسی طرح حضرت انس صحابی رسول ہے، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو عرض کی، کہا ہے کہ صدقہ اگر وصول کرانا پڑے تو بتائیں پھر کس کو ہم صدقہ دیا کریں آپ کے بعد؟ فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو صدقہ دینا ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوا کرو. کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوا کرو. تو اس بات سے بھی واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ صدیق ہے. تھوڑا بولیے گا، دیکھو آپ اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہیں، جو لفظ میں بولوں اس کے بعد آپ نے کہنا ہے حضرت ابو بکر صدیق. اچھا یہ کچھ دلائل ہوئے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں امامت کی بات کریں، ہم میں سے سب سے بہتر جو بندہ ہوتا ہے وہی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. عالم ہوگا تو اس کو فضیلت ہے، مفتی ہوگا اس کو فضیلت ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا ہے تو اس کو فضیلت ہے کہ مصلی پر امامت کرائے. اور حضور علیہ السلام کے دور میں سب سے افضل جو ہستی تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اسی وجہ سے جب بھی مصلی کی بات آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے تھے. لیکن اگر کوئی ہستی ہے حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس نے امامت کے منصب کو سنبھالا تو وہ بھی کون تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر. اب اس بات سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی افضل ہوتا تو امامت کے منصب پر وہی قائم ہوتا.